بسم اللہ الرحمن الرحیم باب من احل فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احلال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باب اس انسان کے بیان میں جس نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کے احرام کے مثل احرام باندھا۔ اس عنوان سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس طرح احرام باندھا، یہ نیت کی کہ جس کا احرام نبی اکرم علیہ السلام نے باندھا اسی کا احرام ہم نے باندھا، یعنی حج یا عمرہ کو متعین نہ کیا یا قران کو متعین نہ کیا، تو اسے بولتے ہیں احرام مبہم۔ تو بتانا یہ چاہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلام کے زمانے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے احرام مبہم باندھا اور یہ نیت کی کہ جس کا احرام نبی اکرم علیہ السلام نے باندھا اسی کا احرام میں نے باندھا۔ تو احرام مبہم باندھا، پھر اس کے بعد یہ متعین کرے، تو اب یہ جائز ہے یا نہیں یہ فیصلہ امام بخاری نے نہیں کیا، لیکن جو روایتیں ذکر کی اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک احرام مبہم جائز ہے۔ قالہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے۔ اس تعلیق سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی جس روایت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ روایت خود امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب المغازی میں ذکر کی ہے۔ اس میں یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن سے حج کرنے کے لیے مکہ مکرمہ آئے، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا بما احللت، تم نے کس کا احرام باندھا ہے؟ ہمارے ساتھ تمہاری اہلیہ فاطمہ بھی ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں نے اس کا احرام باندھا جس کا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باندھا ہے۔ تو ارشاد فرمایا احرام کو باقی رکھو، فَإِنَّ مَعَنَا هَدْيٌ، اس لیے کہ ہمارے ساتھ قربانی کا جانور ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کی اس روایت کی طرف اشارہ کیا اور کہا قالہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتاب المغازی میں یہ روایت موجود ہے۔ اور یہ روایت اس کے الفاظ یہ ہیں کہ فَقَدِمَ عَلَيْنَا عَلِيٌّ
علي بن أبي طالب من اليمن حاجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم بما أهللت فإنا معنا أهلك قال أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فأمسك فإنا معنا هديا فإنا معنا هديا. یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا. حدثنا المکی ابن ابراہیم عن ابن جریج قال عطاء قال جابر امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیا ان یقیم علی غرامہ وذکر قول سراقہ. فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی مکی ابن ابراہیم نے. انہوں نے روایت کی ابن جریج سے, انہوں نے روایت کی عطا سے. انہوں نے کہا کہ جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا کہ اپنے احرام پر باقی رہیں, اپنے احرام پر رہیں. وذکر قول سراقہ, اور حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سراقہ ابن مالک کے قول کا ذکر کیا. سراقہ ابن مالک کے قول کا ذکر کیا. سراقہ ابن مالک ابن جعصم کا قول کیا ہے؟ تو وہ قول یہ کہ نبی اکرم علیہ السلام سے حضرت سراقہ ابن مالک کی ملاقات اس وقت ہوئی جب حضور رمی کر رہے تھے. تو انہوں نے عرض کیا کیا یہ آپ حضرات کے خاص ہے یا رسول اللہ؟ تو فرمایا نہیں, بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے, بلکہ یہ ہمیشہ کے لیے ہے. اب سراقہ ابن مالک کا تذکرہ حضرت جابر نے اپنی حدیث میں, حضرت یہ جو سراقہ ہیں ان کا نام سراقہ ابن مالک ابن جوسم ہے. انہوں نے نبی کریم علیہ السلام سے 19 حدیث روایت کی ہیں. امام بخاری نے ان میں سے صرف ایک حدیث روایت کی ہے. وہ قول کیا تھا تو میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام سے جب ان کی ملاقات ہوئی تو حضور کنکریاں مار رہے تھے. تو حضور نبی اکرم علیہ السلام نے سے سراقہ نے معلوم کیا یا رسول اللہ یہ عمل آپ کے ساتھ خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ تو آپ نے فرمایا ہمیشہ کے لیے ہے. وزاد محمد بن بکر عن ابن جریج قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بما اہللت یا علی قال بما اہل به النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال فأهدي وامكث حراما کما انت. فرماتی ہیں کہ محمد ابن بکر نے ابن جریج سے روایت کرتے ہوئے یہ زیادہ کیا کہ قال لہو النبی, کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پوچھا بما اہللت یا علی, کائے کا احرام باندھا ہے اے علی؟ قال بما اہل به النبی, تو کہا انہوں نے عرض کیا جس کا نبی اکرم علیہ السلام نے. فرمایا فہدی, قربانی کے جانور ساتھ رکھو, وامکث حراما کما انت, اور جیسے ہو ویسے ہی احرام میں رہو. ہاں
اس روایت میں سوال و جواب کا اضافہ ہے کہ حضور نے حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال فرمایا تھا۔ حدثنا حسن بن علی الخلال الحزلی قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا سلیم بن حیان قال سمعت مروان الأصفر عن انس بن مالک قال قدم علی على النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن قال بما أهللت قال بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم فقال لولا أن معي الهدية لأهللت۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں یمن سے حاضر ہوئے۔ فقال بما احللت، حضور نے پوچھا کس کا احرام باندھا ہے؟ تو فرمایا، تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نے اسی کا احرام باندھا جس کا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے احرام باندھا ہے۔ تو ارشاد فرمایا لولا ان معی الہدیہ لاحللت، اگر میرے ساتھ ہدی نہ ہوتی تو میں احرام کھول دیتا، تو میں احرام، اگر میرے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہوتا تو میں احرام کھول دیتا۔ اچھا، اگلی روایت اور دیکھیں۔ حدثنا محمد بن یوسف قال حدثنا سفیان عن قیس بن مسلم عن طارق بن شہاب عن ابی موسیٰ قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم الى قومي باليمن فجئت وهو بالبطحاء فقال بما اهللت قال اهللت كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم قال هل معك من هدي قلت لا فأمرني أن أطوف بالبيت فطفت بالبيت وبالصفا والمروة ثم أمرني فأحللت فأتيت امرأة من قومي فمشطتني أو غسلت راسي فقدم عمر فقال، اب یہ حدیث سنیے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مجھے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے میری قوم میں یمن بھیجا۔ اس کے بعد میں نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضور کا قیام مقام بطحاء میں تھا۔ تو مجھ سے فرمایا کس کا احرام باندھا ہے؟ تو میں نے عرض کیا جس کا نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے باندھا ہے۔ پوچھا کیا تمہارے ساتھ ہدی ہے؟ تو میں نے عرض کیا کہ نہیں۔ تو فرمایا کہ میں بیت اللہ کا طواف کروں؟ تو میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی، اور پھر مجھے حکم دیا تو میں نے احرام کھول دیا اور اپنی قوم کی ایک عورت کے پاس آیا، اس نے مجھے کنگا کیا یا میرے سر کو دھویا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ ان روایتوں سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں احرام مبہم جائز تھا، یعنی یہ جائز تھا کہ پہلے کوئی احرام مبہم باندھے پھر اس کو جس طرح چاہے متعین کر لے، اور دلیل میں یہ احادیث کریمہ پیش کی۔ احرام مبہم سمجھ گئے ہوں گے، مثلا کوئی شخص اس طرح احرام باندھے کہ میرا احرام زید کے احرام کے مثل ہے، تو اگر زید کا احرام حج کا ہے تو اس کا احرام حج کا ہے، اور زید کا احرام عمرے کا ہے تو اس کا احرام عمرے کا ہے۔ اگر اس کا زید کا احرام
حج اور عمرہ دونوں کا ہے، تو اس کا احرام بھی حج اور عمرہ دونوں کا ہے۔ تو امام شافعی کے نزدیک یہ جائز ہے، اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک مبہم نیت کے ساتھ احرام باندھنا جائز نہیں ہے، اور حضرت علی کی حدیث کا جواب یہ ہے کہ یہ حکم ان کے ساتھ مخصوص تھا۔ ایسی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے بھی حضور نے اسی طرح فرمایا، تو اس کا جواب بھی یہی ہے کہ یہ حکم بھی ان کے ساتھ مخصوص تھا۔ اب رہا یہ معاملہ کہ حضرت علی اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہما دونوں نے نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام کے احرام کے مثل احرام باندھا تھا، تو پھر کیا وجہ تھی کہ نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کو تو ان کے احرام پر برقرار رکھا اور حضرت ابو موسیٰ اشعری کو احرام کھولنے کا حکم دیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علی کے ساتھ ہدی یعنی قربانی کا جانور تھا، اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے یمن بھیجا تھا، اور یہ جو بطحا کا لفظ آیا کہ حضور بطحا میں تھے، اس سے مراد وادی محصب ہے۔ اب اگلا بیان سنیے۔ فقدم عمر فقال ان نأخذ بکتاب اللہ فإنه یأمرنا بالتمام، قال اللہ تعالی وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فإنه لم يحل حتى نحر الہدیہ۔ فقدم عمر، جب حضرت عمر کا زمانہ آیا اور وہ حج کے لیے آئے، تو فرمایا کہ اگر ہم کتاب اللہ کو لیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے پورا کرنے کا۔ ارشاد ربانی ہے وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ وَإِنْ نَأْخُذْ بِسُنَّةِ النَّبِيِّ، اور اگر ہم نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو لیں، فَإِنَّهُ لَمْ يَحِلْ حَتَّى نَحْرَ الْهَدِيَّ، تو حضور نے جب تک قربانی نہیں کر لی تھی احرام نہیں کھولا تھا۔ یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری نے تو یہ بتایا کہ انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے حکم سے حج کا احرام فسخ کر کے عمرے کا احرام کر لیا تھا، تو حضرت عمر نے اس سے اختلاف کیا اور کہا کہ کتاب اور سنت دونوں سے یہ ثابت ہے کہ حج اور عمرہ کو پورا کیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کو فسخ کر کے عمرہ کرنے سے منع کیا ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تمتع سے بھی منع کیا، تو حضرت عمر کے اس قول کی تشریح مختلف طریقے سے کی گئی ہے۔ ایک قول یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے مہینے میں حج کرنے سے اور پھر اسی سال حج کرنے سے منع کیا ہے، اور ایک قول یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حج کے مہینے میں عمرہ کرنے سے اس لیے منع کیا
تاکہ حج افراد کی ترغیب ہو، جو فقط عمرہ کرنے سے افضل ہے حج کرنا، اور ان کی یہ مراد نہیں تھی کہ اس مہینے میں عمرے کو باطل اور عبث قرار دیں۔ پھر بعد میں بغیر کراہت کے تمتع کے جواز پر اجماع منعقد ہو گیا۔ باب قول اللہ تعالی الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ باب اللہ رب العزت کے اس ارشاد کے بارے میں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کے کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، کئی مہینے ہیں جانے ہوئے، شوال، ذی قعدہ اور 10 تاریخ ذی الحجہ کی، کہ حج کے افعال انہی ایام میں درست ہیں۔ یاد رکھیے کہ اگر کسی نے ان ایام سے پہلے حج کا احرام باندھا تو جائز ہے، لیکن بکراہت۔ فمن فرض فیہن الحج، تو جو ان میں حج کی نیت کرے، حج کی یعنی حج کو اپنے اوپر لازم و واجب کرے۔ اب حج کو لازم و واجب کرنے کی کئی صورتیں ہیں، احرام باندھ کر یا تلبیہ کہہ کر یا ہدی چلا کر۔ فلا رفث ولا فسوق، تو نہ عورتوں کے سامنے صحبت کا تذکرہ ہو، ولا فسوق، نہ کوئی گناہ ہو، ولا جدال، اور نہ کسی سے جھگڑا، فی الحج، حج کے وقت تک۔ رفث سے مراد جماع یا عورتوں کے سامنے ذکر جماع یا کلام فحش کرنا ہے۔ فسوق سے مراد معاصی و سیئات، اور جدال سے مراد جھگڑا، خواہ اپنے رفیقوں میں یا خادموں کے ساتھ ہو یا غیروں کے ساتھ ہو۔ دوسری آیت کریمہ ذکر فرمائی امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ۔ اے محبوب، تم سے نئے چاندوں کو پوچھتے ہیں۔ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضرت معاذ ابن جبل سالمہ ابن غنم نے سوال کیا تھا، یا رسول اللہ، چاند کا کیا حال ہے کہ ابتدا میں بہت باریک نکلتا ہے، پھر روز بروز بڑھتا ہے، یہاں تک کہ پورا روشن ہو جاتا ہے، پھر گھٹنے لگتا ہے، اور یہاں تک گھٹتا ہے کہ پہلے کی طرح باریک ہو جاتا ہے، ایک حال پر نہیں رہتا۔ اس سوال سے مقصد چاند کے گھٹنے بڑھنے کی حکمتیں دریافت کرنا تھا۔ تو قرآن کریم کی یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، فرمایا قُلْ يَا مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ، تم فرما دو کہ وہ وقت کی علامتیں ہیں لوگوں اور حج کے لیے، لوگوں اور حج کے لیے، لوگوں کے اور حج کے لیے وقت کی علامتیں ہیں کہ آدمی، انسانوں کے ہزاروں دینی دنیاوی کام اس سے متعلق ہیں، زراعت، تجارت، لین دین کے معاملات، روزے اور عید کے اوقات، عورتوں کی عدتیں، حیض کے ایام حمل اور دودھ پلانے کی مدتیں، دودھ چھڑانے کے وقت اور حج کے اوقات اس سے معلوم ہوتے ہیں۔ ان سے کیسے معلوم ہوتے ہیں؟ کہ کیونکہ اول میں جب چاند باریک ہوتا ہے تو دیکھنے والا جان لیتا ہے کہ یہ ابتدائی تاریخ ہیں، اور جب چاند پورا روشن ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ مہینے کی درمیان تاریخ ہے، اور جب چاند چھپ جاتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ مہینہ ختم پر ہے۔
اسی طرح ان کے مابین ایام میں چاند کی حالتیں دلالت کیا کرتی ہیں، اب قال ابن عمر اشہر الحج شوال وذو القعدہ وعاشر من ذی الحجہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حج کے مہینے شوال، ذو قعدہ وعاشر من ذی الحجہ اور ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، 10 دن ہیں۔ یہ امام اعظم، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل وغیرہ اکثر علماء کا مذہب یہی ہے کہ صرف 10 ذی الحجہ تک اشہر حج ہے، جیسے کہ آپ نے حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ قول سنا۔ اور امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ پورا ذو الحجہ اشہر حج میں سے ہے، اگرچہ حج پورے مہینے میں نہیں ہوتا مگر پورا مہینہ اشہر حج کے مہینوں سے ہے۔ اس اختلاف کا اختلاف، حالانکہ پورا مہینہ حج امام مالک کے نزدیک بھی نہیں ہے، نمی ذی الحجہ کو وقوف عرفہ 10 تاریخ کو قربانی کرنا ہے، لیکن پورا مہینہ شہر حج کے ماننے کا یہ اختلاف ظاہر ہوگا کہ جو لوگ اشہر حج میں عمرہ جائز نہیں جانتے وہ پورے ذی الحجہ کو اشہر الحج میں داخل مانتے ہیں، اور وہ پورے ذی الحجہ میں عمرہ کو ممنوع کہتے ہیں، اور ان میں سے جو لوگ 10 ذی الحجہ تک مانتے ہیں وہ 10 ذی الحجہ کے بعد عمرہ جائز مانتے ہیں۔ امام شافعی اشہر حج کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ ان مہینے سے پہلے اگر کوئی حج کا احرام باندھے تو حج صحیح نہیں ہوگا، اسی وقت صحیح ہوگا جب انہی مہینوں میں احرام باندھے۔ امام اعظم، امام مالک، امام احمد فرماتے ہیں کہ شوال سے پہلے بھی حج کا احرام درست ہے اور اس احرام سے حج صحیح ہے۔ ان مہینوں کے حج کے لیے ہونے کا فائدہ یہ ہے کہ حج قران اور تمتع صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ عمرہ بھی اشہر حج میں ہو، یعنی شوال سے پہلے عمرہ اگر کیا تو تمتع اور قران نہیں ہوگا، یعنی شوال سے پہلے ادا نہ کیے جائیں۔ اگر عمرہ پہلے ادا کر لیا جو ہے وہ شہر شوال یا شہر ذی قعدہ سے، شوال کے مہینے سے یا ذی قعدہ کے مہینے سے پہلے اگر عمرہ کر لیا تو نہ قران ہوگا اور نہ تمتع۔ قران اور تمتع تبھی ہوگا جب کہ عمرہ شوال یا ذی قعدہ میں یا ذی الحجہ میں کیا جائے، یعنی تمتع کے لیے ضروری ہے، قران کے لیے ضروری ہے کہ عمرہ اشہر حج ہی میں کیا جائے۔ وقال ابن عباس من السنة الا يحرم بالحج الا فی اشہر الحج۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا سنت یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں ہی احرام باندھا جائے، سنت یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں ہی احرام باندھا جائے، یعنی شوال سے پہلے نہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ارشاد ہے، اور اس ارشاد کو ابن خزیمہ، حاکم اور دار قطنی نے سند متصل کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام حاکم نے فرمایا کہ شیخین کی شرط پر یہ صحیح ہے۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک اشہر حج سے پہلے احرام صحیح نہیں، اس لیے من السنتی اللہ یحرم بالحج
الا فی اشہر الحج، کہ سنت یہ ہے کہ حج کے مہینوں میں ہی حج احرام باندھا جائے۔ تو امام شافعی کے نزدیک اشہر حج سے پہلے احرام صحیح نہیں، ان کے نزدیک سنت سے مراد مشروعیت ہے۔ اور جمہور اور احناف کے نزدیک حج کا احرام ان مہینوں سے پہلے بھی باندھ سکتے ہیں۔ تو امام اعظم کے نزدیک سنت سے مراد اس کا معنی متعارف ہے، یعنی حج کا جو ثواب ہے وہ تو بہرحال حاصل ہوگا، چاہے حج کا احرام ان مہینوں سے پہلے باندھے، مگر ان مہینوں میں احرام باندھنے پر مزید ثواب ہے کہ ان مہینوں میں احرام باندھنے کی سنت بھی ادا ہو جائے گی۔ وَكَرِهَ عثمان أَن يُحْرِمَ مِنْ خُرَاسَان أَوْ کرمان، اور حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خراسان یا کرمان سے احرام باندھنے کو مکروہ فرمایا۔ اس اثر کو ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں موصولاً روایت کیا ہے۔ وہ یہ کہ جب حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے خراسان فتح کر لیا تو اس کے شکریہ میں نیشا پور سے احرام باندھ کر حج کے لیے گئے۔ جب حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی اور بتایا کہ میں نیشا پور سے احرام باندھ کر حج کے لیے آیا ہوں، تو حضرت عثمان ابن عفان نے اس پر ملامت کی، اور یہ ملامت اس بنا پر تھی کہ اتنے دور دراز مقام سے احرام باندھ کر سفر کرنے میں بہت دشواری ہے اور احرام کی پابندیاں نبھانا مشکل ہے، اس لیے آپ نے ملامت کی۔ ورنہ کوئی اگر میقات سے پہلے اپنے ملک یا اپنے شہر سے احرام باندھ کر آئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بس یہ ہے کہ احرام باندھنے والے کے لیے مشقت ہے اور احرام کی پابندیاں نبھانا مشکل ہے۔ اس لیے حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو ناپسند کیا اور مکروہ جانا کہ کوئی خراسان یا کرمان سے احرام باندھ کر کے آئے۔ حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو بکر الحنفی قال حدثنا افلح ابن حمید قال سمعت القاسم بن محمد عن عائشہ قالت خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اشہر الحج ولیال الحج وحرم الحج۔ قاسم ابن محمد نے کہا کہ میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سنا کہ حضرت ام المومنین نے فرمایا کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حج کے مہینوں میں، حج کے دنوں میں، وحرم الحج، حج کی پابندیوں کے ساتھ مدینہ منورہ سے نکلے۔ فنزلنا بصریف، اور صریف میں ٹھہرے۔ فخرج الی اصحابہ، تو یہاں پہنچ کر یعنی صریف پہنچ کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے فرمایا من لم یکن منکم معہ ہدی، کہ جس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو، فأحب ان یجعلها عمرۃ، اور وہ یہ پسند کرے کہ اپنے حج کو عمرہ کر دے، فلیفعل، تو وہ ایسا کر لے۔ یعنی اگر کسی نے حج کا احرام باندھا اور اس کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں ہے، اب وہ چاہتا کہ میں عمرہ کر کے حج کی پابندیوں سے
باہر آ جاؤں اور 8ویں ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھ لوں؟ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فلیفعل، تو وہ ایسا کر لے۔ ومن کان معہ الہدی، اور جس کے ساتھ قربانی کا جانور ہو، فلا، وہ ایسا نہ کرے، وہ ایسا نہ کرے۔ قالت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین فرماتی ہیں فالآخذ بہا والتارک لہا، تو کچھ صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے ایسا کیا، والتارک لہا، اور کچھ لوگوں نے نہیں۔ قالت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں فاما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورجال من اصحابہ فکانوا اعلی قوۃ وکان معهم الہدی فلم یقدروا علی العمرہ۔ البتہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور بہت سے صحابہ قوی تھے، وکان معهم الہدی، اور ان کے ساتھ قربانی کے جانور تھے، فلم یقدروا علی العمرہ، تو یہ لوگ صرف عمرہ نہیں کر سکتے تھے، عمرہ نہیں کر سکتے تھے۔ قالت عائشہ فرماتی ہیں فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، وَأَنَا أَبْكِي، اور میں رو رہی تھی، فَقَالَ مَا يُبْكِيكِ يَا حَنْتَا، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے حنتا، اے پگلی، کیوں رو رہی ہو؟ قلت، عائشہ صدیقہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ سمیت قولک لاصحابک، کہ صحابہ سے حضور نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ میں نے سنا۔ فَمُنِعْتُ الْعُمْرَةَ، مگر میں عمرے سے روک دی گئی کہ میں عمرہ کرنے کی حالت میں نہیں ہوں۔ قَالَ وَمَا شَأْنُكِ، فرمایا تمہارا کیا معاملہ ہے، تم عمرہ کیوں نہیں کر سکتی؟ تو قلت لا اصلی، میں نے عرض کی حضور میں اس حالت میں ہوں کہ نماز نہیں پڑھتی، یعنی یہ حالت حیض میں ہوں، اور اب عمرے کا ٹائم میرا نکل جائے گا۔ فرمایا فلا یضرک انما انت امرأۃ من بنات آدم کتب اللہ علیک ما کتب علیہن، تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی حرج نہیں، فلا یضرک، کوئی حرج نہیں، انما انت امرأۃ من بنات آدم، تم بھی آدم کی بیٹیوں میں سے ایک ہو، کتب اللہ علیک ما کتب علیہن، جو سب کے لیے مقدر ہے وہ تیرے لیے بھی مقدر ہے۔ فکونی فی حج کی، تم حج کرو، فعسى اللہ ان یرزقکیھا، ان قریب اللہ رب العزت جلد ہی تمہیں عمرہ بھی عطا فرما دے گا۔ قالت فخرجنا فی حجتہ، ام المومنین فرماتی ہیں کہ ہم حضور کے ساتھ حضور کے حج میں نکلے، یعنی حضور کے ساتھ حج کرنے کے لیے نکلے۔ حتی قدمنا منا، یہاں تک کہ ہم 10ویں ذی الحجہ کو منا آ گئے۔ فطہرت، تو میں پاک ہو گئی۔ ثم خرجت من منا، تو میں نے منا سے آ کر ثم خرجت من منا فافضت بالبیت، تو میں منا سے نکل کر آئی اور میں نے بیت اللہ کا طواف کیا، طواف زیارت۔ قالت، حضرت ام المومنین
فرماتی ہیں ثم خرجت معه في النفر الآخر حتى نزل المحصب، اس کے بعد میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ فی النفر الآخر پھر میں نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ آخری جماعت میں منا سے نکلی، حتی نزل المحصب، یہاں تک کہ حضور وادی محصب میں آ کر اترے، ونزل معه، اور ہم بھی حضور کے ساتھ وہیں اترے، فدعا عبد الرحمن ابن ابی بکر، تو نبی کریم علیہ السلام نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلایا، فقال اخرج باختیک من الحرم فلتحل بعمرہ ثم افرغ ثم ائتیاها ها هنا فإنی انظرکما۔ تو نبی اکرم علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر کو بلایا اور فرمایا اپنی بہن کو حرم سے باہر لے جاؤ تاکہ عمرے کا احرام باندھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان حدود حرم میں ہے اور عمرہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حرم سے باہر جائے اور حل میں جا کر عمرے کا احرام باندھے۔ فرمایا ثم فروغا، دونوں عمرے سے فارغ ہو کر یہاں آؤ، یعنی تم بھی عمرہ کرو اور اپنی بہن عائشہ صدیقہ کو بھی عمرہ کراؤ۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اس وقت عمرہ کیا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ حج سے فراغت کے بعد ذوالحجہ میں عمرہ کرنا صحیح ہے۔ فرمایا فارغ ہو کر یہاں آؤ، فإنی انظرکما، میں تمہارا انتظار کروں گا، حتی تأتیانی، یہاں تک کہ تم میرے پاس آؤ۔ قالت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں فخرجنا حتی اذا فرغت وفرغ من الطواف ثم جئته بسحر، فرماتی ہیں ام المؤمنین کہ ہم گئے جب میں اور وہ یعنی عبد الرحمن عمرہ کرنے سے فارغ ہو گئے، طواف سے بھی فارغ ہو گئے، تو ہم صبح کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو حضور نے فرمایا حل فرغتم، کیا تم لوگ عمرے سے فارغ ہو گئے؟ تو میں نے کہا نعم، ہاں عمرے سے فارغ ہو گئے۔ فآذن بالرحیل، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں کوچ کا اعلان، ابھی آپ نے پڑھا کہ مقام سری پہنچ کر نبی کریم علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جس نے عمرے کا احرام باندھا اور اس کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو تو اگر وہ چاہے تو عمرہ کر کے احرام کی پابندیوں سے باہر آ جائے اور اپنا احرام کھول دے۔ تو اب اس سے ایک مسئلہ یہ سامنے آیا کہ کوئی کیا آج بھی عمرے کا احرام باندھ کر عمرے کا احرام باندھ کر اسے حج سے بدل دینا یا حج کا احرام باندھ کر عمرے سے بدلنا درست ہے یا نہیں؟ صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے تو نبی کریم علیہ السلام کے حکم سے حج کے احرام کو عمرے سے بدل دیا تھا۔ ان صحابہ نے جن کے ساتھ قربانی کا جانور نہیں تھا ان میں سے بعض صحابہ نے، تو جواب یہ ہے کہ حج کے احرام کو عمرہ سے بدلنا یہ صرف حجۃ الوداع کے
شرکا کے لیے خاص تھا۔ چنانچہ ابو داود نسائی ابن ماجہ میں ہے کہ بلال ابن حارث رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، حج کا فسخ کرنا ہمارے ساتھ خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے ہے؟ فرمایا صرف تم لوگوں کے لیے خاص ہے۔ اور سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا حج فسخ کر کے عمرہ کرنا انہی لوگوں کے ساتھ خاص تھا جو نبی کریم علیہ الصلوۃ کے ساتھ تھے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا، جیسے میں نے پہلے بتایا، کہ اگر مکے میں کوئی ہو اور عمرے کا ارادہ کرے تو اس کے لیے عمرے کی میقات حل ہے۔ اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ محصم میں حضور ٹھہرے، تو اس کا ظاہر یہ ہے کہ محصم میں ٹھہرنا سنت ہے، جیسے کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا۔ اور یہی قول امام ابراہیم نخعی کا ہے، سعید ابن جبیر کا ہے اور طاؤس کا ہے۔ اب فرماتے ہیں امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ، قال ابو عبداللہ یزیر من زارا یزیر زیرا ویقال زارا یزور زورا وذرا یغر ذرا۔ اصل میں حدیث پاک میں جو لفظ ہے کہ جب حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حیض آ گیا اور وہ رونے لگیں، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ نے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ تو کہا یا رسول اللہ لا اصلی، میں اس حالت میں ہوں کہ میں نماز نہیں پڑھ سکتی۔ تو حضور نے فرمایا فلا یغرکی۔ تو اس میں ایک روایت ہے فلا یغیرکی، تو غیر یہ اجوف یائی ہے، اور جو روایت ہوگی لا یغیرکی، تو اس کا لا یغیرکی جو فعل ہے اس کا مصدر زیر ہے، اور اس میں دو لغتیں ہیں، ایک زارا یزیرو باغا یبیعو کی طرح، اور دوسرا زارا یزورو قالا یقولوں کی طرح۔ اور جو دوسری روایت ہے فلا یغرکی، تو یہ ذرہ یذر نصر ینصر سے ہے، فلا یغرکی۔ ہاں، اور ذرہ یذر ذرن جو نصر ینصر سے ہوگا، اس کا مادہ ضاد اور را ہے، تو اس کا مصدر آتا ضرن اور ضرن ضاد کے ضمے کے ساتھ ضرن، اور اس کا مصدر ضرر بھی آتا ہے دونوں کے فتح کے ساتھ۔ اور مطالعے میں یہ ذکر کیا کہ ضرر، زیر، زر، زر اور زرار یہ سب ایک ہی معنی میں ہے، اور جب زرر اور زرار سب کا معنی ایک ہے تو جو حدیث پاک میں لا غرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار، تو اگر دونوں کا معنی ایک ہے تو لا ضرارہ کے بعد لا ضرار کا ذکر یہ بطور تاکید ہوگا۔ اور بعض علماء نے فرق کیا کہ ضرر اور ضرار الگ الگ ہے۔ ضرار یہ ہے کہ
آپ اپنے ساتھی کو نقصان پہنچاؤ اور خود اس سے فائدہ حاصل کرو، یعنی اپنے نفع کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچانا یہ ضرر ہے، اور اپنا فائدہ حاصل کیے بغیر دوسرے کو نقصان پہنچانا یہ ضرر ہے، یہ ضرر ہے۔ یہ بعض علماء نے فرق کیا ہے، یعنی اگر اپنا نفع مقصود ہو اور دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے تو یہ ضرر ہے، اور اپنے کو کوئی فائدہ پہنچائے بغیر دوسرے کو نقصان پہنچایا جائے یہ ضرر ہے۔